بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر جاوید اقبال۔ آج ہم بات کریں گے انٹر ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ 2022 کے حوالے سے، جس میں کافی سارے بچے بہت پریشان ہیں، کیونکہ ہمیں وہ وقت یاد آ گیا جب ہم نے بھی انٹر ٹیسٹ کی تیاری کی تھی اور ہم نے بھی انٹر ٹیسٹ دیا تھا تو ہم کتنے پریشان تھے، تو وہ ہم اچھی طرح سے اس پریشانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج میں سب سے زیادہ اس حوالے سے والدین سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ والدین سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ میری بات کی طرف سنیے گا، کیونکہ اس میں آپ کے بچے کا قصور نہیں ہے۔ آپ کے جو بچے تھے انہوں نے بہت محنت کی، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، وہ صرف وہ جانتے ہیں یا ان کے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر وہ ناکام ہوئے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے ٹیسٹ کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ انہیں پتہ ہی، ہمارا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس میں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کون زیادہ جس میں ڈیزرو کرتا ہے۔ تو یہی ہمارا فیلئر ہے، ہمارا سسٹم ہی فیلئر ہے پورے پاکستان کا، بلکہ ہم اس میں کر ہی کیا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ناکامی ہوتا ہے۔ جب ناکام انسان ہی ہمیشہ کامیاب ہو کر رہتا ہے، تو اپنی ناکامی کو کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ سمجھیے، اسے ناکامی کو صرف ناکامی ہی نہ سمجھیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں ہمیشہ ناکامی ہی کے لمحے گزارے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ جب پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو ان کی ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جسے ALS کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا بول چال اپنی مرضی سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اپنی مرضی سے وہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے، اتنے وہ معذور ہو گئے تھے۔ لیکن صرف ان کی جو ایک چیز تھی، جو آنکھ کی پلکیں تھیں وہ چلتی تھیں، اور آنکھ کے پلکوں کی وجہ سے، ویبریشن کی وجہ سے وہ کمپیوٹر میں پیغام دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں میسیج دیتے تھے۔ آج ہاکنگ ریڈیشن کے نام سے مشہور ہیں، بلیک ہول تھیوری سب نے سنی ہوگی کہ انہوں نے کتنا اپنی اس دنیا میں نام پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بل گیٹس کے حوالے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ اپنی ایک یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی سے انہیں نکال دیا گیا تھا، اور جس کمپنی میں انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا اس کمپنی نے ہی ان کو نکال دیا تھا، اور اسی کمپنی کے وہ بعد میں CEO آ کے بنے، اور یہ مائیکروسافٹ آفس، یہ ان کی ہی کامیابی، انہی کی وجہ سے، ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ ناکامی کو ناکامی نہ سمجھیے گا، یہ کامیابی کی طرف پہلا سٹیپ ہے۔ بہت سارے ناکام لوگ اپنی ناکامی کو اس ٹائم ناکامی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی کی طرف کتنے قریب پہنچ چکے تھے۔ تو ہماری زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ ہمارے لیے فیلئر تھا، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں۔ آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بچے نے، اسٹوڈنٹ نے، آپ نے، آپ کے چاہنے والوں نے، جو بھی یہ میسیج سن رہے ہیں، جو ایم ڈی کیٹ میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے، ہو سکتے ہیں وہ اچھے ڈاکٹر سے وہ ایک اچھے آرٹسٹ ہوں، ہو سکتا ہے وہ اچھے ٹیچر ہوں، وہ اچھے بعد میں پولیٹیشین جا کے بنے۔ اس لیے اپنا مقصد سمجھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ میں ایکسپرٹیز کیا ہیں۔ آپ کے ہو سکتا ہے کہ آپ کے میتھ اچھی آتی ہو اور وہ بننے جا رہے ہوں، ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہوں، تو اس حوالے سے اپنی فیلڈ میں جائیں۔ میں اس حوالے سے آئنسٹائن کے حوالے سے، آپ سب واقف ہیں، آئنسٹائن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آئنسٹائن کو ایک نکٹھو کہا جاتا تھا۔ وہ ایون کہ 4 سال کی عمر میں بول بھی نہیں سکتے تھے، 8-9 سال کی عمر میں ان کا جو بچپنا گزرا ہے بہت ہی نکما گزرا ہے، اور انہیں نکما کہا جاتا تھا۔ ان کے پیرنٹس، ان کے ٹیچر انہیں اچھا اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ان کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا، انٹری ٹیسٹ، ان کے انٹری ٹیسٹ میں اکیڈمک جو پرفارمنس تھی وہ پور تھی، لیکن ایک چیز تھی کہ میتھ اور فزکس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پایا تھا۔ میتھ اور فزکس میں ان کے مارکس اچھے تھے، لیکن اوور آل پرفارمنس ان کی پور تھی۔ لیکن کیا پتہ ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا یہ اسٹوڈنٹس دنیا میں ایک دفعہ ایک ٹائم آئے گا کہ
نام پیدا کرے گا۔ اسی طرح سے ایسی کافی ساری مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنے زندگی کے ابتدائی دور میں ناکامی ہی گزاری ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں، میرے جو والد ہیں وہ ٹیچر ہیں۔ میرے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان میں سے کسی نے، میرے والد نے بتایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے گئے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک جو دوست ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر اور ان کا بچہ ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ تو ساتھ میں ٹھہرے ہوئے باقی دوستوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اور الحمدللہ آج میں ڈاکٹر ہوں۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کوشش کریں، کوشش سے کامیابی ممکن ہے۔ میں جب پہلی دفعہ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہوا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، لیکن فیل ہونے کے بعد میں نے ایک اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں نے ڈاکٹر بن کے دکھانا ہے، اور الحمدللہ میں ڈاکٹر بن کے دکھایا۔ اور اسی طرح سے میں ایک اور مثالیں دینا چاہ رہا ہوں۔ میرے ایسے دوست تھے جنہوں نے 4 سال تک، آپ یقین کریں 4 سال تک انہوں نے محنت کی، 4 دفعہ انٹری ٹیسٹ دیا تھا، لیکن وہ ناکام ہوئے، اور وہ آج کسی اچھی فیلڈ میں، اور الحمدللہ وہ ہم سے بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتاتا چلوں، جو ڈاکٹر نہیں بن پائے تھے ہمارے کولیگ میں سے، ہمارے کلاس فیلوز میں سے، وہ یقین کریں وہ ہم ڈاکٹروں سے بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، وہ فنانشلی طور پہ ہم سے اچھا بہت آگے پہنچ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے حوالے سے کہ ہم نے صرف ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ پاکستان میں بہت ساری آپ کو انشاءاللہ بہت سارے آپ کو ایسے چیزیں نظر آئیں گی، بہت سارے فیلڈز ہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ میسج پسند آیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ جو مایوس طلبہ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں، مجھے بھی اچھا اپنا وقت بھی یاد آ رہا ہے، تو صرف ایک کوشش تھی کہ آپ لوگوں کو ہم انسپائر کریں اور آپ کے ہم سپورٹ کریں، ہم آپ یقین کریں ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو آج مایوس ہیں وہ بہت خوش ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔